بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان صحیح ہے محمد بن قیس سے فضولی کی صحت پر استدلال اور مناقشہ۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے دو اہم مطلب ہیں۔ ایک مطلب خود اس صحیح سے استدلال ہے کہ ہم گزشتہ درس کے اندر بیان کر رہے تھے کہ فضولی کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت کے جہاں پر فضولی جو ہے وہ جب عقد فضولی انجام دیتا ہے ایک ایسے مورد میں کہ جہاں سابقہ پہلے سے مالک کی جانب سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہوتی اس کے اس عقد کی نسبت، ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ معاملہ درست ہے، معلق ہے اجاز لاحقہ پر۔ حدیث عروہ بارکہ سے استدلال آپ نے دیکھا، اور اس کا نقد آج کے اس درس کے اندر صحیح ہے محمد بن قیس سے جو استدلال کیا جاتا ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں جو اس استدلال کے اندر مناقشہ ہے وہ آج کے اس درس کے اندر بیان ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے اس عنوان کی طرف، اس استدلال کی طرف کہ کس طرح صحیح محمد بن قیس سے استدلال کیا جا رہا ہے، یہ صحیحہ کیا ہے۔ وَاسْتَدَلَّ لَهُ أَيْضًا تَبْعًا لِلشَّهِيدِ فِي الدُّرُوسِ کہ مشہور نے استدلال کیا ہے اس کے لیے نیز، جیسے کہ حدیث عروہ بارکی سے استدلال ہوا تھا، اسی طرح وہ اسی کے لیے استدلال کرتے ہیں تبعاً للشہید فی الدروس، کتاب دروس کے اندر شہید کی اتباع کرتے ہوئے بصحیحۃ محمد بن قیس عن ابی جعفر الباقر علیہ السلام، صحیح محمد بن قیس سے کہ جس کے اندر یہ جو صحیحہ ہے منقول ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور پہلے مرحلے میں امیر المومنین کے قضایا یعنی قضاوت کو بیان کرتے ہیں امام علیہ السلام، اور اس طرح اس مسئلے کو جو اس کے اندر داستان بیان ہوئی ہے اس کے ذریعے سے پھر استدلال کیا جاتا ہے اس بیع فضولی کی صحت پر۔ یہ روایت کیا ہے، اس کے اندر حدیث کا متن کیا ہے؟ تو سب سے پہلے حدیث کا متن آگا بیان کرتے ہیں کہ قال قضى امیر المومنین علیہ السلام فی ولیدۃ باعها ابن سیدها وابوہ غائب۔ مسئلہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر شخص کی کنیز ہوتی ہے اور وہ ایک طولانی سفر پہ جاتا ہے، پیچھے اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کی اس کنیز کو کسی اور کو بیچ دیتا ہے، یوں معاملہ وجود پاتا ہے۔ پھر وہ شخص جب پلٹ کر آتا ہے، وہ پہلا مولا اس کنیز کا، وہ آ کر پھر جو ہے اس کنیز کو واپس لیتا ہے اس مشتری سے، اور پھر آگے کی داستان کے جو اس حدیث کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام قضاوت کی انہوں نے فی ولیدۃ کنیز کے بارے میں کہ باعها ابن سیدها کہ جس کو بیچتا ہے اس کنیز کے آقا مولا سید کا بیٹا، جو اس کا آقا ہے مولا ہے اس کا بیٹا اس کنیز کو بیچ دیتا ہے۔ وابوہ غائب، اس صورت میں کہ جب اس کا والد جو ہے وہ غائب ہوتا ہے، یعنی خود وہ مولا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کسی سفر پہ مثلا طولانی گیا ہوا ہے، حاضر نہیں ہے۔ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ، اب اس کو مستولدہ بناتا ہے وہ کہ جس نے اس کو خریدا ہے، یعنی اس کو میں ولد بنا دیتا ہے، طلب ولد کرتا ہے اس سے، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور وہ حاملہ ہوتی ہے۔ فَوَلَدَتْ مِنْهُ، اور اسی طرح وہ اسی مشتری سے بچہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، حاملہ ہوتی ہے اور بیٹا ہوتا ہے اس کا اس مشتری سے۔ فَجَاءَ سَيِّدُهَا فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ، پھر اس کنیز کا جو مولا تھا یعنی وہ مولا اول جو پہلا مولا تھا وہ واپس پلٹتا ہے اس طولانی سفر اور عرصے کے بعد کہ جس میں اس کی کنیز کو اس کے بیٹے نے بیچا، پھر مشتری نے اس کو مستولدہ بنایا، پھر وہ بچہ پیدا ہوا اس کنیز سے۔ اب یہ سید جو پہلا تھا واپس آتا ہے، فخاصمہ اور مخاصمہ کرتا ہے، نزاع کرتا ہے، لڑتا ہے، سیدہا الاخر اس کنیز کے دوسرے آقا سے مولا سے، فقال اور اسے کہتا ہے کہ ولیدتی باعہا ابنی بغیر اذنی، میری یہ کنیز اس کو میرے بیٹے نے بیچا ہے میری اجازت اور اذن کے بغیر۔ فقال علیہ السلام
یہ جب ان کے درمیان نزاع وجود پاتا ہے اور وہ امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تاکہ یہ نزاع حل ہو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحکم ان یأخذ ولیدتہ و ابنہا، حکم یہ ہے کہ وہ مشتری، وہ جو مولا اول ہے، وہ اخذ کرے، اپنے جو ہے کنیز کو اخذ کرے، جاریہ کو اخذ کرے، لے اس مشتری سے، و ابنہا، اور اس کے بیٹے کو اس سے جو ہے وہ اٹھا لے لے۔ پھر فرماتے ہیں امام کہ فناشدہ الذی اشتراہا، پھر یہاں پہ وہ دوسرا شخص کے جس نے اس کنیز کو خریدا تھا وہ امام سے مناشدہ کرتا ہے، امام کو قسم دینے لگتا ہے، امام کو منتیں کرنے لگتا ہے کہ وہ کسی طرح راہ چارہ دیکھے اس کے لیے اور یہ مسئلے کو اس کے نفع میں، فائدے میں حل کرے۔ فقال له، اور امام علیہ السلام پھر اسے کہتا ہے کہ خذ ابنہ الذی باعک الولیدہ، مشتری کو امام علیہ السلام کہتا ہے کہ جاؤ اس کے بیٹے کو، یعنی وہ جو مولا اول تھا اس کنیز کا، اس کے بیٹے کو لے لو، اخذ کرو، اٹھاؤ، الذی باعک الولیدہ، اس کا وہ بیٹا کہ جس نے تجھے یہ کنیز بیچی تھی، حتی ینفذ البیع لک، یہ کام کرو، اس کے بیٹے کو اٹھاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے اس بیع کو نافذ کرے، یعنی جاری کرے، درست جانے، اجازت دے دے۔ فلما رآہ ابوہ قال لہ ارسل ابنی، جب اس نے ایسا کیا، اس کے بیٹے کو اٹھایا، محبوس کیا، اپنے پاس رکھا، اور جب دیکھا اس کے والد نے یعنی مولا اول نے جب اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھا، فقال لہ، اس نے اس مشتری کو کہا کہ ارسل ابنی، میرے اس بیٹے کو آزاد کرو، چھوڑ دو۔ قال لا واللہ، مشتری نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، میں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے بیٹے کو آزاد نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم میرے بیٹے کو آزاد کرو، چھوڑ دو۔ امام فرماتے ہیں کہ فلما رعا ذالک سید الولیدہ، جب اس کنیز کے مولا نے، وہ جو پہلا مولا تھا، اس نے جب اس داستان کو دیکھا، اس صورتحال ماجرا کو دیکھا، تو اجاز بیع ابنہ، اس نے اپنے بیٹے کی بیع کو، معاملے کو اجازت دے دی، نافذ جانا۔ الحدیث کے یہ جو ہے متن حدیث کا، اب آپ نے اس کے اندر دیکھا کیسے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے قضاوت کی، جو یہاں پر شاہد مثال ہے، استدلال جس طرح اس انداز سے کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال فی الدروس، شہید نے کتاب دروس کے اندر فرمایا، وَفِيهَا دِلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ الْفُضُولِ، اسی کے اندر دلالت ہے فضولی کی صحت پر، کہ فضولی کا عقد کیا ہے، درست۔ وَأَنَّ الْإِجَازَةَ كَاشِفَةٌ، اور یہ کہ اجازہ کاشفہ ہے۔ اور چونکہ حدیث کے اندر ایک طرف جو صدر حدیث ہے، ابتدائی حدیث ہے، اس میں کیا ذکر ہوا کہ یعنی اس حدیث کے ابتدا اور آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیع فضولی سے جو ہے وہ گفتگو ہے، کہ وہ جو بیٹا ہے اس مولا اول کا، وہ بیچتا ہے اپنے باپ کی اس کنیز کو بغیر اجازت کے، تو یہاں ایک فضولی صورت میں بیع وجود پاتی ہے اور اسے صحیح جانا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث کے ذیل میں آپ دیکھیں کہ مالک اصلی نے اجازت دی ہے اور وہ بیع کو نافذ قرار دیتا ہے، تو اس طرح ذیل میں جو ہے وہ اس اجازت کے حوالے سے گفتگو ہے، بیع کے نافذ ہونے کے بارے میں گفتگو ہے، یہی معنی اس بیع کی صحت کی ہے۔ بس بیع فضولی واقع ہوئی تھی، آخر میں جا کر اس نے بعد میں اجازت دی ہے، اس کی یہ اجازت جو ہے اس سے وہ بیع کیا ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ تو بس اسی سے استدلال کرتے ہیں یہ لوگ صحت فضولی پر۔ آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس صحیح محمد بن قیس میں مناقشہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِّمَّا يُوهِنُ الْاِسْتِدْلَالَ بِهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُسْقِطَهُ، فرماتے ہیں کہ اسی پر ان تمام موارد میں سے کوئی بھی چیز بطور اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہے کہ جو اس سے استدلال کو کمزور کر دے۔ بعض اشکالات کیے گئے ہیں اس پر کہ آغا ان کی طرف ناظر فرماتے ہیں کہ ان اشکالات میں سے کوئی بھی ایسا اشکال اس پر وارد نہیں ہے کہ جو اس استدلال کو کمزور کر دے، فضلاً چہ رسے کہ ججائی کہ مثلا وہ اسے ساکت کر دے، یعنی استدلال سے ہی ہٹا دے، گرا دے، نہیں، استدلال سے ہٹانا تو دور کی بات ہے، استدلال کو ضعیف بھی نہیں کرتے یہ امور، اور وارد نہیں ہے اس سلسلے میں کہ اس کو ضعیف کریں۔ وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْمُوهِنَاتِ مُوهُونَةٌ، اور تمام کے تمام وہ موہنات، وہ
چیزیں اشکالات کے طور پہ جو بیان کی گئی ہیں اس کے اندر اس صحیحہ کے سلسلے میں کہ جن سے یہ غرض یہ ہے کہ اس کا استدلال ضعیف جانا جائے، وہ تمام کے تمام موہنات آپ فرماتے ہیں کہ موہونہ خود جو ہے وہ ضعیف ہیں، یعنی وہ اعتراض وارد نہیں ہے، وہ اعتراض اشکال جو ہے وہ یہاں پر مترتب نہیں ہوتے۔ لیکن ایک اشکال کی طرف آگاہ اشارہ کرتے ہیں جس سے آگاہ اس صحیح محمد بن قیس کے اندر مناقشہ فرماتے ہیں کہ الا ظہور روایہ فی تأثیر الاجازت المسبوقۃ بالرد، مگر اس روایت کا ظہور اس بات میں کہ یہ روایت ظہور رکھتی ہے اس کے اندر کہ وہ اجازہ کے جو رد کے بعد واقع ہوا ہے وہ مؤثر ہے۔ یعنی اگر ہم اس صحیحہ سے استدلال کرتے ہیں بے فضولی کی صحت پر تو ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ بس ایسا اجازہ کے جو رد کے بعد اجازہ آئے وہ مؤثر ہے، جبکہ یہ خلاف اجماع بات ہے۔ یعنی آپ جو ہے کس طرح اسے اجازے کو جو رد کے بعد واقع ہو نافذ جان سکتے ہیں، اجماع اس کے برخلاف ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جس اجازے کی بات کی گئی ہے یہ تنفیذ اور یہ اجازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ایسا اجازہ ہے کہ جو ایک رد کے بعد واقع ہو رہا ہے، مالک پہلے رد کر چکا ہے پھر اجازہ دے رہا ہے، تو اس طرح سے اجازہ کیسے مؤثر ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے اگر آپ استدلال کرتے ہیں تو ایسے اجازے کے مؤثر ہونے کہ ہم قائل ہو جائیں گے، جبکہ یہ خلاف اجماع ہے اور یہ درست نہیں ہے، تو بس لہٰذا اس حدیث سے ہم استدلال نہیں کر سکتے۔ جہاں تک یہ بات کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رد کے بعد یہ اجازہ واقع ہو رہا ہے اس حدیث کے اندر، تو اس کو آگاہ جو ہے وہ چند نکات سے واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب من جہت ظہور المخاصمۃ فی ذالک، اس اعتبار سے کہ نزاع مخاصمہ اسی مطلب میں ظہور رکھتا ہے، فی ذالک یعنی رد معاملہ میں، نزاع جو بیچ میں ہوا مشتری اور مالک اصلی کے درمیان، یہ نزاع یہ مخاصمہ جو ہے ظہور رکھتا ہے کہ بس اس نے معاملے کو رد کیا ہے، بس رد یہاں سے واضح ہے۔ وَإِطْلَاقِ حُکْمِ الْإِمَامِ علیہ السلام بِتَعْیِینِ أَخْذِ الْجَارِیَّةِ وَأَنَّهَا مِنَ الْمَالِکِ، اور یہ عطف اسی ظہور پر، یعنی وَمِن جِہَتِ اطلاق حکم الامام، کہ دوسرا نقطہ کہ جس نقطے سے جس جہت سے یہ بات روشن ہے کہ رد پہلے واقع ہو چکی ہے، امام علیہ السلام کا مطلق طور پر یہ حکم کرنا کہ وہ جاریہ کنیز کو آخذ کرے اور یہ اسی مالک کی ہے، یہ متعین کرنا کہ وہ جاریہ کو آخذ کرے بطور مطلق امام نے کہا، مقید نہیں کیا اس کو کہ جو ہے وہ رد کو اگر وہ اختیار کرتا ہے معاملے کی تو اس صورت میں جا کر وہ اپنی جاریہ کو واپس کرے، نہیں بطور مطلق کہہ دیا۔ بناءً علی انہ لو لم یرد البیع، فرماتے ہیں کہ بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ اگر اس نے بیع کو رد نہ کیا ہوتا، وجب تقیید الاخذ بصورت اختیار رد، تو واجب کیا تھا کہ اس اخذ کو جو امام بیان کر رہے ہیں مقید کرتے، یعنی یہ اخذ مقید کرتے اختیار رد کی صورت میں کہ اگر وہ رد کرتا ہے تو اس صورت میں جا کر یہ کنیز اپنی واپس کرے۔ تو اسی نقطے سے بھی یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو رد ہے وہ پہلے واقع ہو چکی ہے، پھر اجازہ صادر ہو رہا ہے اس کی جانب سے۔ وَمُنَاشِدَةِ الْمُشْتَرِي، یہ تیسرا نقطہ، یعنی وَمِن جِہَةِ مُنَاشِدَةِ الْمُشْتَرِي لِلْإِمَامِ علیہ السلام، اور یہ کہ مشتری آ کر امام علیہ السلام سے مناشدہ کر رہا ہے، امام کو قسم دے رہا ہے، امام جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے امام کے آگے کہ وہ کیا کہ امام اس کے لیے کوئی راہ چارہ دیکھیں، وَإِلْحَاحِهِ عَلَيْهِ، اور متمسک ہونا اس کا مشتری کا اس امام کی طرف کے بعض میں الہ ذکر ہوا ہے، وَإِلْحَاحِهِ عَلَيْهِ، کہ اس کا متمسک ہونا، آنا امام کے پاس، پناہ لینا امام کے پاس اس مسئلے میں، فی علاج فقاق ولدہی، کس مطلب میں امام کے پاس آنا؟ اپنے بیٹے کو آزاد کرنے کے راہ چارہ ڈھونڈنے کے لیے، اپنے بیٹے کو آزاد کرنے کی راہ تلاش کرنے کے لیے وہ امام کے پاس آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب واضح کہ اس نے بیع کو رد کر دیا تھا، تبھی جا کر مشتری مناشدہ کرتا ہے، امام کے پاس آتا ہے۔ وَقَوْلِهِ، یہ بھی عطف پیچھے، وَمِن جِہَةِ قَوْلِهِ، چوتھا نقطہ جس سے یہ بات واضح ہے کہ رد واقع ہوا ہے، وَقَوْلِهِ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي، کہ میں نہیں چھوڑوں گا تمہارے بیٹے کو مگر مشتری نے کیا کہا کہ میرے بیٹے کو آزاد کرو۔ الظاہر فی انہ، یہ ظاہر ہے اس میں کہ انہ حبس الولد، کہ اس مالک اصلی نے حبس کیا ہوا ہے، اپنے پاس قید کیا ہوا ہے، کس کو؟ اس کے مشتری کے اس ولد کو، ولو علی قیمتہ یوم الولادہ، اگرچہ اس نے حبس کیا ہو اس بنا پر کہ وہ اس کی قیمت وصول کرے، اس کے ولادت کے وقت کی جو قیمت ہوتی ہے، اس کی
قیمت کو فرضی طور پہ کیا جائے، قیمت گزاری کی جائے اور وہ اس سے وصول کرے، چونکہ بچہ تو آزاد ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے اس کو حبس کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اس نے معاملے کو رد کیا ہوا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَحَمْلُ إِمْسَاكِهِ الْوَلِيدَةَ عَلَى حَبْسِهَا لِأَجْلِ ثَمَنِهَا، یہ مطلب حمل کرنا کون سا مطلب کہ مثلا وہ جو امساک کر رہا ہے، اپنے پاس رکھ رہا ہے اس کنیز کو، مالک اصلی اس امساک کو حمل کرنا اس بات پر کہ اس نے اس کو امساک کیوں کیا ہے، اپنے پاس محفوظ کیوں کیا ہے، تاکہ اس کو محبوس کرے لأجل ثمنہا، اس کی قیمت کے لیے، کحبس ولد علی القیمہ، جیسا کہ اس نے اس کے بچے کو محبوس کیا ہے قیمت کی وجہ سے، تاکہ وہ اس کی قیمت وصول کرے، یعنی اس کو قیمت نہیں ملی اور یہ اس قیمت تک پہنچنے کے لیے کنیز کو اپنے پاس محبوس کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی آ کر یہ کہے کہ نہیں، اس نے معاملے کو رد نہیں کیا تھا بلکہ کنیز کو آگے اپنے پاس رکھا تھا اس لیے تاکہ وہ اسی قیمت وصول کر سکے جو اس تک اس کو نہیں ملی، تو آپ فرماتے کہ نہیں، یہ حمل کرنا اس مطلب پر اس امساک کو، اور یہ کہنا کہ پس رد واقع نہیں ہوا تھا، اس نے اس وجہ سے کنیز کو محبوس کیا تھا اور اس کے بچے کو محبوس کیا تھا، فرماتے ہیں کہ یہ حمل ینافی قولہ علیہ السلام، اس حمل کے امام علیہ السلام کا یہ قول منافی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ فلما رأى ذلك سید الولیدہ اجاز بیع الولد، کہ جب دیکھا سید ولیدہ نے تو پھر کیا کیا؟ اجازت دی اس بیع ولد کی۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ امام کا جو فرمان ہے، امام کا جو بیان ہے کہ جب سید ولیدہ نے اس ماجرا کو دیکھا تو بیع ولد کی اجازت دی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تب تک وہ اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یہاں سے معلوم ہے کہ پہلے سے اس نے معاملے کو کیا کیا ہوا تھا؟ رد کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے یہاں سے بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو استدلال ہے یہ درست نہیں ہے، اس استدلال کے اندر جو مناقشہ پایا جاتا ہے، اس جیسے مزید اس مناقشے کا جو یہاں تک ابھی بیان ہوا، یہ چند صورتیں جس سے واضح ہوا کہ یہ جو اجازہ ہے، تنفیذ ہے، یہ رد کے بعد ہے اور یہ مؤثر نہیں واقع ہو سکتی۔ اس سلسلے میں مزید چند نکات آگے درس کے اندر بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی حدیث کے حوالے سے دو محور استدلال آگاہ بیان کریں گے کہ کون سا محور استدلال قابل ہے اس کے کہ ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں فضولی کی صحت پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔